ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی صدر جو ہیں اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں اور اس خطے میں موجود اپنی تمام تر جو بری افواج ہیں بحری افواج ہیں ان کو الرٹ کر دیا ہے اور ان کو یہ واشنگٹن سے حکم دیا ہے کہ وہ تمام کے تمام اسرائیل کی جانب سے یہ جو 500 پلس میزائل داغے گئے ہیں ان کو مار گرائیں۔ اور اس ساری صورتحال کی مانیٹرنگ امریکی صدر اور نائب امریکی صدر دونوں بیٹھ کر کر رہے ہیں اور براہ راست جو امریکی افواج ہیں مڈل ایسٹ میں یا سمندروں میں وہ تمام کی تمام آگاہی جو ہے امریکی صدر کو دے رہی ہیں۔ امریکہ نے اس سے پہلے جب ایران نے 350 ڈرون میزائل اسرائیل پر داغے تھے 3 اپریل 2024 کو، تو تب بھی اس نے اپنی افواج کو یہ حکم دیا تھا کہ ان تمام ڈرونز کو فضا میں ہی آپ تباہ کر دیں، جس کے بعد جو اسرائیل کا اینٹی ڈوم میزائل سسٹم ہے، دنیا کا جدید ترین سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، اس نے ہوا میں ہی بہت سے ڈرونز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا۔ اور امریکی جو افواج ہیں انہوں نے بھی اپنے مختلف ٹھکانوں سے ان ڈرونز کو نشانہ بنایا تھا۔ اور اب یہ جو 500 سے زائد بیلسٹک میزائلز ایران کی جانب سے اسرائیل پر داغے گئے ہیں، اس پر بھی افواج جو ہیں امریکہ کی وہ ان پر اٹیکس کر رہی ہیں اور امریکہ نے اپنی تمام تر افواج جو ہے ان کو الرٹ کر دیا ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر جب حملہ کیا تھا اکتوبر میں، تو تب بھی امریکہ نے اپنی تمام تر افواج کو سمندر میں بھی بڑھا دیا تھا اور مڈل ایسٹ عراق اور سیریا میں بھی بڑھا دیا تھا تاکہ ایران کسی بھی قسم کا اسرائیل پر کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ مطلب امریکہ کھلم کھلا جو ہے اسرائیل کی اس وقت حمایت کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ایران کے ترجمان ہیں، ہائی آفیشلز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا بدلہ یہ لیا گیا ہے اور اس سے پہلے حماس کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، ان کی بھی جو ہلاکت تھی اس کا بھی بدلہ لیا گیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، ہم مزید جو ہے اس میں ایکسلریشن نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح کا جو بیان ہے ایران نے اس سے پہلے بھی دیا تھا۔ اس نے 4 سے 5 محاذ جو ہیں وہ کھول لیے ہیں۔ اگر آپ اس کا نقشہ گوگل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ارد گرد ایک طرف لبنان ہے، ایک طرف سیریا ہے، ایک طرف حماس ہے، ایک طرف جو ہے وہ ایران ہے۔ تو اس نے تمام کے ساتھ جو ہے اپنے جنگی محاذ کھول لیے ہیں، جبکہ یمن میں بھی اس نے کچھ جو ہے وہ کاروائیاں کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں موجود وہ تمام عالمی رہنما اور جو مسلم رہنما ہیں وہ اس خطے کو مزید جنگ کی آگ میں دھکیلتے ہیں یا اس کا کوئی دیر پا امن کا سلوشن نکالتے ہیں، کیونکہ ایران حماس کو کھل کر جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن حماس کے سربراہ کے قتل کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ اسرائیل نے حماس کی کمر جو ہے وہ توڑ دی ہے۔ اسی حد تک اسرائیل جو ہے امریکہ کی حمایت کے بعد اپنے ارد گرد 4-5 بارڈرز پر ان تمام لوگوں کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑ سکتا، لیکن اگر اس نے چھیڑی ہے تو اس پر آشرواد بھی امریکہ کی ہے اور امریکہ نے کھلم کھلا اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ تازہ ترین جو ہیں اب تک کی تفصیلات ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کریں حیفا حملے کی، حیفا جو ہے یہ تل ابیب جو کہ دارالحکومت ہے اسرائیل کا، اس کا ایک پورٹ ایریا ہے۔ جب سائرن بج رہے تھے پورے تل ابیب میں تو اس وقت ان سائرنز کے دوران ٹرین سے 2 مسلح افراد نکلے جنہوں نے فائرنگ کر کے بہت سے اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کیا، زخمی کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ دونوں لوگ کہاں سے آئے، جس کے بعد اسرائیلی جو پولیس ہے اس نے ان دونوں کو نیوٹرل کر دیا یعنی مار دیا اور اس کے نتیجے میں تقریباً ان کی کیجویلٹیز حملہ آوروں کی اور شہریوں کی ملا کر 8 سے 10 بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ دونوں حملہ آور تھے، ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ حماس کے کوئی جنگجو تھے جو کہ جیسے ہی حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے 500 بیلسٹک میزائلز کا، تو یہ زمینی راستے سے کہیں سے حیفا کے ایریا کے قریب پہنچے اور یہ پورٹ ایریا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 8 سے 10 اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے بعد پولیس نے ان دونوں حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے۔